کمرے کے پاس آ کر اسے روحی کے چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں سنی تو فوراً بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت بہت خراب کر لی تھی۔ روحی تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ۔ ذوحان نے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر فکر سے پوچھا۔ ذوحان، وہ بالکل ایک معصوم بچے کی طرح کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ بول نہ پائی تو اس کے کندھے سے سر جوڑ لیا۔ سب مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ میری اپنی بہن نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ وہ پہلی بار اس کے اتنا قریب اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ روحی کی تکلیف بڑھتی دیکھ کر اس کے گرد باہوں کا حصار بنایا۔ وہ اس کے سینے سے لگی زاروں قطار بس روئے جا رہی تھی۔ کوئی بھی میرا یقین نہیں کر رہا، سب مجھے ہی قصوروار کہہ رہے ہیں۔ روحی اس کے سینے سے لگی رو کر بے بس ہو رہی تھی۔ کوئی بھی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں، میں بالکل اکیلی ہو گئی۔ نہیں، ذوحان نے اپنی باہوں کے حصار کو مضبوط کیا۔ تم اکیلی نہیں ہو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ سمن گھر کے اندر داخل ہوئی تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ شام کے بعد کا وقت تھا اور رات ہونے والی تھی۔ گھر کا اندھیرا دیکھ کر وہ واپس مڑنے والی تھی، لیکن اسے تبھی اوپر کے کمرے سے کچھ آوازیں آئی اور اس آواز کی طرف متوجہ ہو کر وہ اوپر کی طرف چل دی۔ وہ دونوں ابھی ابھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ روحی کے رونے کی شدت میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی تھی، لیکن وہ اس سے بے خبر تھی کہ اس وقت وہ ذوحان کے اتنا قریب تھی۔ سمن نے باہر سے کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ انہیں اتنا قریب اور ذوحان کا روحی کے گرد باہوں کا مضبوط گھیرا دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ مجھے وہاں واپس جانا ہے، وہ وہی ہے، میں نے اسے چھپا دیا تھا۔ روحی بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی۔ ذوحان کو اچانک اس کی بازو سے کچھ محسوس ہوا اور اس سے الگ ہو کر اس کا پلو ایک طرف سے اٹھا کر دیکھا تو کپڑوں پر کچھ بوندیں پھیل رہی تھی۔ وہ زخم ابھی تازہ تھا، جسے کچھ دیر پہلے زوبیا کے جھٹکوں نے مزید ہرا کر دیا تھا۔ او نو، یہاں سے کافی بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ روحی، تمہیں ہاسپٹل سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ دیکھو، ذوحان نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ بے ہوش سی وہی بیٹی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ چلو اب میرے ساتھ، اس نے سہارا دے کر اسے پاس پڑے کوچ پہ بٹھایا۔ یہی بیٹو، میں فرسٹ ایڈ باکس اور تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ مجھے جانا ہے، روحی پر بڑبڑائی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم چلیں گے، لیکن کل ٹھیک ہے؟ ابھی میں نیچے جا رہا ہوں، تم میرا یہی انتظار کرو، میں ابھی آیا۔ وہ کہاں جانے کا کہہ رہی ہے، اس بات کو جانے بغیر ذوحان نے محبت بھرے انداز سے پیچھے ٹیک لگوائی۔ ذوحان کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہا تھا، تبھی حال کے اندھیرے میں لائٹس جلا کر روشنی کرنے کے بعد سمن اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمن، تم گئی نہیں؟ انم تو سب کے ساتھ چلی گئی۔ ذوحان اس بات سے انجان تھا کہ سمن پچھلی رات کی واپسی کے لیے نکلی تھی۔ سمن نے مزید پاس آ کر اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کو دھکا دے دیا اور اپنی غصے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گھٹیا انسان، اس نے جانے والے لہجے میں کہا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ کیا کہا تم نے؟ ذوحان نے سوالیہ انداز سے کہا۔ گھٹیا ہو تم۔ سمن نے اپنی بات وہی ادھوری چھوڑ دی۔ مجھے تو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے ذوحان، تم ایسا بھی کر سکتے ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہٹو پیچھے، میرے پاس تمہاری فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ذوحان نے سائڈ سے راستہ لیا۔ سمن نے دوبارہ آگے آ کر اسے مضبوطی سے جکڑا۔ آخر کیا برائی ہے مجھ میں؟ کیا تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی؟ آخر کیوں؟ ذوحان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں کوچ پہ پیچھے کو سر رکھ کر سو چکی تھی۔ کمرے میں فون کی گھنٹی بجنے لگی اور اس آواز سے وہ جاگ گئی۔ وہ آواز الماری سے آ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے وہاں تک آئی اور الماری کھول کر دیکھا تو اس کا فون تھا، جو اس رات جنگل میں گر گیا تھا۔ فون پر ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ روحی نے اسے ریسیو کر کے کان سے لگایا تو ایک انجانی آواز سے وہ ڈر گئی۔ لڑکی، ہمیں وہ چیز چاہیے جو تمہیں اس آدمی نے دی تھی۔ سمن، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، میرا راستہ کاٹنا چھوڑ دو اور اپنی ان نیچ حرکتوں سے باز آ جاؤ تو بہتر ہوگا۔ تمہیں میری محبت نیچ لگتی ہے؟ ذوحان نے بغیر جواب دیے دوبارہ کچن کی طرف رخ کر لیا۔ تو وہ لڑکی کیا ہے؟ کیا وہ گھٹیا اور نیچ نہیں؟ ذوحان آنکھوں سے سوال لے کر واپس مڑا۔ ہاں، اس لڑکی کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ کیا وہ گھٹیا نہیں جو ایک غیر کے سینے سے لگی اپنے دکھوں کا رونا رو رہی تھی؟ کیا وہ روحی کا تمہارے اتنا پاسا کر رونا اور تمہارا اسے دلاسا دینا وہ گھٹیا نہیں تھا؟ سمن نے اپنے ہر لفظ میں زہر گھول کر اس کے کانوں میں برسایا اور چیخ چیخ کر سوالات کر رہی تھی۔ بولو ذوحان، اب کیوں بولتی بند ہو گئی؟ ذوحان نے شوخ انداز سے مسکرانا شروع کر دیا اور کچن میں جا کر کچھ چیزیں ٹرے میں رکھنا شروع کر دی۔ تم مسکرا رہے ہو؟ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی آئی۔ ذوحان مسلسل مسکرا رہا تھا اور سمن کی الجھن مزید بڑھ رہی تھی۔ بولو ذوحان، کیا وہ ایک بد کردار لڑکی نہیں ہے؟ بس بہت ہوا، اب ایک اور لفظ تم نے میری بیوی کے خلاف بولا تو تمہارا وہ حشر کروں گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ذوحان کے برداشت کی حد ختم ہوتی نظر آئی اور وہ چلا اٹھا
تمہاری بیوی سمن کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی تھی۔ وہ بد کردار نہیں ہے اور میں اس کے لیے کوئی غیر بھی نہیں۔ وہ میری بیوی ہے، مسز روحی زوہان میر۔ مسز زوہان؟ سمن نے بے یقینی سے سوال کیا۔ وہ وہی لوگ تھے جن کی گولی سے روحی زخمی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اسے فون پک ہوتے ہی ڈرانا شروع کر دیا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، روحی نے آس پاس دیکھ کر جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو، ہم نے خود دیکھا تھا۔ وہ سفید لفافہ اس نے تمہیں ہی دیا تھا۔ ہاں دیا تھا تو کیا کر لوگے؟ روحی نے اکڑ کر کہا۔ ایک کام کرو، اپنے اس گیدڑ نما باز سے کہنا چپ کر گولیوں کے وار کرنے والے سے اب میں ڈرنے والی نہیں، کیونکہ اس کی کمزور نبض اب میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہے کر لے، لیکن اس چیز تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ زوہان اس کے لیے کھانے کی ٹرے کے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس لے کر کمرے میں آیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی، بلکہ وہ اس کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ کمرے میں ڈھونڈنے کے بعد وہ باہر آیا تو بالکونی سے روحی پر نظر پڑی۔ وہ کار میں بیٹھ رہی تھی۔ زوہان نے بغیر دیر کیے اپنے قدموں کو تیزی سے آگے بڑھایا اور دوڑتا ہوا اس کے پیچھے آیا، لیکن تب تک وہ مین گیٹ کے راستے تیزی سے ڈرائیو کرتی ہوئی نکل گئی۔ گیٹ کے باہر زوہان کی اپنی کار کھڑی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بغیر کچھ سوچے سمجھے کار اس کے پیچھے دوڑا دی۔ شادی کی پہلی رات وہ گھر ہونے کے بجائے اپنے ڈیرے پہ بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا اور گزرے ہوئے دنوں میں ہونے والے ان واقعات کو سوچ رہا تھا جب ایک آدمی اس کا پیچھا کرتا تھا۔ شاہ جی، ایک لمبے چوڑے آدمی نے اسے پکارا جو کہ دیکھنے میں ایک باڈی گارڈ سا لباس پہنے ہوئے تھا۔ بولو کیا خبر ہے، کچھ پتہ چلا؟ شاہ نواز نے ایک اور سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ شاہ جی، ابھی تک ہمیں اس لڑکی سے کچھ بھی معلوم نہیں پڑا۔ ہم نے اس کے نمبر پر کال کی تھی لیکن کیا؟ شاہ نواز نے تجسس بھری نگاہ سے دیکھا۔ شاہ جی، وہ لڑکی کہہ رہی تھی، روحی کی کہی ہوئی باتیں ہی کچھ ایسی تھی کہ اس گارڈ کو بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ منہ میں دہی جم گیا کیا؟ شاہ جی، وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے گیدڑ باز سے کہہ دو کہ چپ کر گولیاں چلا کر وار کرنے والے سے اب وہ ڈرنے والی نہیں ہے۔ گارڈ نے ڈر ڈر کر اسے ساری بات بتائی۔ ایک طرف سے تو اس کے چہرے پہ روحی کی اس بات سے مسکراہٹ آئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے جب گولیوں کے وار کی سمجھ آئی تو تل ملا اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ شاہ نواز اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی نظریں جھکا چکا تھا۔ نظریں نیچے مت کرو، میری طرف دیکھو، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ کس نے اس پر گولیاں چلائی؟ شاہ جی، غلطی ہو گئی، اس نے نظر جھکائے بس یہی کہا۔ بکواس بند کرو، مجھے ابھی کے ابھی میرے سوال کا جواب دو ورنہ وہ حشر کروں گا۔ اس بار وہ بلند آواز سے داڑا۔ شاہ جی، اماں بیگم نے کہا تھا اس آدمی کے پیچھے جاؤ اور ملتے ہی گولی سے اڑا دو۔ شاہ نواز اس بات کو سن کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، شاید اسے اپنا جواب مل گیا، لیکن کیا؟ شاہ نواز نے ایک بار پھر اسے شکنجے میں لیا۔ وہ گولی اس آدمی کو لگنے کی بجائے اس لڑکی کو لگ گئی۔ شاہ جی، ہم نے اماں بیگم کو بتایا تو انہوں نے حکم کیا اس آدمی کے ساتھ لڑکی کو بھی ختم کر دو اور لاش کو دریا میں پھینک دینا۔ شاہ نواز اس کی بات کو سن کر ایک لمحے کے لیے سکتے میں چلا گیا، لیکن اپنی ماں کی اس حرکت پر طیش میں آ کر وہاں سے تیزی سے نکلا۔ جنگل کی طرف تیزی سے جاتی ہوئی روحی کی کار کا وہ لگاتار پیچھا کر رہا تھا۔ رات کے اس پہر وہ جنگل کی طرف نکل گئی تھی، آخر اس کا کیا کام ہے یہاں؟ رات کے اس وقت یہ اس طرف کیوں؟ زوہان بھی تیزی سے اس کے پیچھے ہی تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک موڑ آنے پر ٹرک نے روحی کی کار کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ صبح فجر کی اذان کانوں میں پڑی تو اس بے جان سی لڑکی کے حواس جاگے۔ کئی ارمان جو اس نے اپنی شادی کو لے کر سجا رکھے تھے، اس حادثے نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ ابھی تک وہ اپنے اس لال رنگ کے بھاری جوڑے میں ملبوس تھی۔ اذان نے اسے بیدار کیا۔ وہ لہنگا سنبھالتی آئینے کے سامنے آئی اور اپنے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، جہاں آنسو جم چکے تھے جو اس نے پوری رات رو رو کر بہائے تھے۔ بغیر کچھ اور سوچے وہ واش روم کی طرف بڑھی اور کچھ ہی دیر میں مسلح پر سجدہ ادا کرتی وہ جھک کر بھی رو رہی تھی۔ یہ زوبیا تھی جو اس کمرے کی 4 دیواری میں گھٹ کر رو رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن اس کی کار جانے کہاں غائب ہوئی تھی، جو ایک موڑ کے آگے نظر ہی نہیں آئی۔ اس کا فون ٹرائی کیا، لیکن وہ بھی سوئچ آف جا رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ کار سے اتر کر ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا۔ گھر واپس آیا تو اس کار کو دیکھ کر حیران ہوا جو گیٹ کے اندر کی طرف کھڑی تھی، وہی کار جو موڑ سے آگے غائب ہوئی تھی، بلکہ گلابی رنگ کا ریشمی دوپٹہ جو ایک سلیقے سے لیا ہوا تھا اس وقت وہ اپنے مسلح سے اٹھ رہی تھی۔ یقیناً وہ ابھی نماز ادا کر کے اٹھ رہی تھی۔ توپانہ میز ایک دم سے کھلنے والے دروازے کو جان بوجھ کر نظر انداز کر کے وہ الماری کی جانب بڑھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بولا، چہرے کے تاثر اور پھولی ہوئی سانس صاف ظاہر کر رہی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں دوڑتا ہوا آیا تھا۔ روحی نے اس کے سوال کو ایسے نظر انداز کیا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ روحی، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کہاں تھی تم؟ اس بار بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر وہ بلند آواز میں بولا۔ اپنی بازو پہ مضبوط پکڑ کو محسوس کر وہ اس کی لال آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں اسے اپنے لیے فکر اور ڈر نظر آیا۔ چھوڑ دو مجھے،
اور تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ میں کہاں تھی اور کہاں نہیں تھی؟ اس کے ہاتھ کی مضبوطی سے خود کو آزاد کرتے ہوئے شدت سے بولی۔ اچھا تو کون ہوں میں؟ اسے ایک جھٹکے سے اپنے پاس کھینچ کر وہ شدت بھرے انداز میں پیش آیا۔ تم سے سوال کرنے کا میں پورا حق رکھتا ہوں کیونکہ شوہر ہوں تمہارا۔ خود کو پہلی بار اس کے اتنا قریب پا کر وہ اس کا الگ انداز دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو الجھا کر اس کے سینے کو زور دے کر وہ دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بے سود تھا۔ وہ ایک مضبوط جکڑن میں تھی۔ ذوحان پلیز لیو می، اپنی آنکھوں سے نمی لے کر وہ بار بار کوشش کر رہی تھی۔ پہلے مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، کہاں تھی تم؟ اپنی پکڑ کو اس کی کمر کے گرد وہ اور بھی مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، وہ آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ تمہیں جواب دینا ہوگا کیونکہ تم بیوی ہو میری۔ اپنے صبر کا مان ٹوٹتے ہی اس نے ذوحان کو ایک ہی جھٹکا دے کر کچھ قدم دور دھکیل دیا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی اور نہ ہی تم میرے شوہر ہو۔ میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتی اور نہ ہی کبھی مانوں گی، سمجھے تم؟ کیونکہ یہ شادی بس ایک سمجھوتا ہے ذوحان۔ اور تم نے مجھے چھوا کیسے؟ وہ چیخ چیخ کر ایک ایک لفظ اس کے سامنے لگاتار کہتی چلی جا رہی تھی اور اپنے اندر کی درد کی شدت کو کس قدر بیان کر رہی تھی وہ یا اس کا خدا جانتا تھا۔ ذوحان نے ہر لفظ کو نظر انداز کیا اور چلتا ہوا اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا گیا جہاں وہ چیخ چیخ کر بیٹھتی گئی۔ آئی ایم سوری اسے اپنے کندھے سے لگا کر وہ چپ کروا رہا تھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ دور رہو مجھ سے، روحی جڑ سے کڑی ہوئی۔ اچھا نہ میں معافی تو مانگ رہا ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے تم پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز فارگیو می۔ ذوحان نے اپنے لہجے میں محبت کے کچھ تاثر بھرے اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس نے پکڑ رکھا تھا اور ایک نظر ذوحان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے اپنے لیے بس محبت ہی نظر آ رہی تھی۔ لیکن روحی نے اس کے ہاتھ کی لمس کو محسوس کر اپنے آپ کو کمزور ہوتا پایا۔ روحی اگر تم آج کمزور پڑی تو تمہیں بہت کچھ گنوانا پڑے گا، سو بی کانفیڈنٹ، ریلیکس روحی ریلیکس۔ یہ آواز روحی نے اپنے آپ سے دل میں ہی کہی۔ ذوحان پلیز مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں پلیز۔ روحی کا لہجہ اس بات بہت سرد تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں سکتی تھی جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی تھی۔ لیکن روحی پلیز ذوحان پلیز، چہرہ دوسری طرف کر کے اسے اپنے آگے ہاتھ جوڑے دیکھ کر اور اتنا سرد لہجہ محسوس کر کے وہ اس بار بغیر کچھ بولے ہی کمرے سے نکل گیا۔ اپنے آپ کو اس قدر بے حس اور ناشکری سمجھ کر وہی دنستی چلی گئی اور وہیں پر بیٹھ کر گٹ گٹ رونے لگی۔ یہ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ ذوحان کی کار کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر وہ حیرت سے بولی۔ اب کیا کروں اگر اسے سب پتہ چل گیا تو؟ نہیں، میں ذوحان کو اس سب میں ملوث نہیں کر سکتی، مجھے ابھی کچھ کرنا ہوگا۔ اپنے سامنے آتے ٹرک کو دیکھ کر اس نے واپس جانے کے لیے اپنی کار کا رخ اس کے پیچھے کیا جسے وہ اسے مڑتا دیکھ نہ سکے۔ کچھ دیر پہلے کے خیال کو سوچنے کے بعد وہ اب حال میں تھی جو اسے ایک ناشکری کا خطاب دے رہا تھا۔ ذوحان میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس کا اقرار بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے لیے ایسا کرنا خود کو مزید کمزور کر دے گا اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے بعد بھی اولا حاصل سی تھی، ایک مضبوط رشتے کے باوجود وہ اس سے انکار کر رہی تھی۔ اس کا گٹ گٹ کر رونا اس چار دیواری کمرے میں ہی دفن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ملازم کے گیٹ کھولتے ہی اس کی بلیک کار اندر داخل ہوئی۔ کئی نوکر چاکر اور بہت سے سیکیورٹی گارڈز ہاتھوں میں اسلحہ لے کر کھڑے تھے۔ ایک نظر ہر طرف دیکھنے کے بعد وہ غصے سے بھرپور تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ اماں کہاں ہو تم اماں؟ ذکیہ جاؤ اور اماں کو فوراً بلا کر لاؤ۔ شاہ نواز کی روبدار اور زمین ہلا دینے والی آواز سے ایک ایک چیز کام پھوٹی۔ زوبیہ جو اس وقت کمرے میں بیڈ پہ سمٹی بیٹھی تھی اسے بھی شاہ نواز کی زوردار آوازیں سن چکی تھی۔ رضیہ بیگم اس وقت فون پر ماہو گفتگو تھی جب انہیں بھی شاہ نواز کے چیخ چیخ کر پکارنے کی آواز آئی۔ بیگم صاحبہ، بڑی بیگم صاحبہ، وہ شاہ جی آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہے ہیں۔ شاہ نواز کے کہنے پر ملازمہ ڈر کے مارے تیزی سے رضیہ بیگم کو لے کر آئی۔ اچھا تم جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں، رضیہ بیگم نے فون کان سے لگائے کہا۔ جی بہتر۔ اچھا ذکیہ ذرا سنو، شاہ نواز کو میرے کمرے میں ہی بھیج دو۔ رضیہ نے کچھ سوچ کر اسے پیچھے سے پکار کر حکم دیا۔ لیکن بیگم صاحبہ شاہ جی بہت زیادہ غصے میں لگ رہے ہیں، اگر انہوں نے جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسے ہی کرو۔